شہید کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں یہ؟ جی پتا تھا، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی جو اولادیں ہیں ان کو نہیں پتا، جو اس وقت آل امیہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا. پتا تھا جب مت ماری جائے. بھائی اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تو لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں. جی پتا تھا ان کو، بس مت ماری گئی. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کے بعد حکومت کیوں کرنے دی امیر شام کو؟ ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی کے تحت ہوئی تھی، بالکل ٹھیک انہوں نے کرنے دیا. یہ کراچی سے ایک بریلوی مفتی آئے تھے نا، فضل ہمدرد صاحب، ان کے ساتھ میرا پورا ایک سیشن ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے تفصیل کے ساتھ ان سارے ٹاپک کو ایڈریس کیا. وہ تو اگر یہ نہ کرتے تو آپ کو امیر شام کی جو انٹینشن تھی، جو انہوں نے قصاص عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے کیسے ایکسپوز ہوتی. بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. لڑنے تو وہ صفین پارٹ 2 گئے تھے، لیکن حضرت حسن کے گورنروں نے جب ان کے ساتھ غداری کی تو انہیں یہ نظر آ گیا کہ اس جنگ کا انجام یہ ہوگا کہ جب میرے لوگ اس نے خرید لی ہیں تو اسے جب کامیابی ہو جائے گی، ظاہر اس زمانے میں نگاہ مار کے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ تو کہے گا کہ اللہ کی نصرت میرے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کے حق میں دستبردار ہو کے حکومت اس کے حوالے کروں، تاکہ جب اس کا 20 سالہ دور دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کی انٹینشن کیا تھی. اور وہ پھر بخاری مسلم سے میں نے اپنے کربلا ریسرچ پیپر میں بتایا کہ اس پھر دور کے اندر اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، مال غنیمت کے ساتھ کیا ہوا ہے، اہل البیت کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو صلح حسن اگر نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کی بھی آپ کو کبھی سمجھ نہ آتی. واقعہ کربلا نے صلح حسن تو خیر پہلے ہی توڑ چکے تھے یہ لوگ، لیکن وہ آخری کیل ثابت ہوا. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو صحابہ زندہ تھے چاہے مدینہ میں تھے، انہوں نے کون سا ایکشن لیا جب حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی؟ جی ایکشن تو لیا ہے نا، بیعت توڑ دی تھی انہوں نے یزید کی، اور اسی کی وجہ سے تو یزید نے پھر فوجیں بھیجی اور واقعہ ہررا ہوا، مدینے کے اوپر چڑھائی کی. اس کے بعد خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی کی، وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر. تو یزید پھر اپنی حکومت چلا تو نہیں سکا نا، یہ حجاز کی سرزمین اس کی حکومت سے باہر نکل گئی تھی. یہاں پہ پھر 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر کی حکومت رہی ہے. تو بیعت توڑی لوگوں نے اور اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، جنگ لڑی، اور پھر وہ تو مختار سقفی کی قسمت تھی، اس نے قاتلین حسین سے بدلہ بھی لیا. وہ بھی تو صحابی کا بیٹا تھا، ابو عبیدہ سقفی کا، جو پرشین امپائر کے ساتھ جنگ میں ایک بیٹل فیلڈ کے اندر ہاتھی کے نیچے آگے شہید ہوئے تھے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا امام حسین علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں؟ دیکھیں اہل البیت کو اور صحابہ کرام کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا قول ہے، اور حسن و حسین والے چیپٹر میں، اور حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رسول اللہ کا قرب حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں تلاش کرتے ہیں، تو وہ کب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم ان سے بہتر ہیں؟ اہل البیت کا مرتبہ بالکل الگ ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ بالکل الگ ہے. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی. لیکن جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس فضیلت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم اہل البیت کو شمار نہیں کرتے، وہ نبی کے گھر والے ہیں، سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے اہل بیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شام غریمہ کو چادریں چھینی گئیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس سے بھی زیادہ کچھ ہوا ہوگا بھائی. میدان جنگ کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں جب 22,000 کا لشکر چند لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے عزت دی ہے اہل البیت کو، عزت دی ہوتی تو حسین ابن علی کا سر کاٹتے اور دربار شام میں بھی پیش کرتے اور دربار
عبید اللہ ابن زیاد میں بھی پیش کرتے ہیں، یہ تو بخاری کے اندر ہے، 63748 نمبر حدیث، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا اور پھر نیزوں کے اوپر چڑھا کے تو یہ سر لے جائے گے دمشق. تو ظاہر ہے عورتوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شاید برا سلوک کیا ہو. باقی ظاہر ہے اس زمانے میں اس طریقے سے واقعہ کربلا کوئی نقل تو نہیں کر رہا تھا، کوئی صحافی تو موجود نہیں تھے وہاں پہ، نہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے، تو یقیناً جنگوں کے اندر تو اس سے بھی بری صورتحال ہو جاتی ہے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے زبیر ابن قیس البلوائی کون تھے؟ کربلا میں وہ تھے کیا؟ زہیر تو یہ تو سیدنا حسین ابن علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، یہ صحابی تھے اور چاروں خلفاء کے ساتھ یہ رہے، نبی الاسلام کے ساتھ بھی یہ رہے، اور انہوں نے کئی یزیدی فوجیوں کو قتل کیا اور اینڈ پہ جام شہادت نوش کیا. باقاعدہ ان کے حوالے سے وہ مختار صفی والی فلم ہے، اس میں بھی ان کا سین ڈالا ہوا ہے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے جب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپوزیشن میں مسلم ہی تھے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کے سجدے میں وار کیوں کیا؟ جی وہ مسلمان آپ کی طرح کے مسلمان تو نہیں تھے نا، اس لیے یہ حرکت کی نا. اگر انہیں حسین علیہ السلام کا مرتبہ پتا ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے، نہ میدان جنگ میں ان کے سامنے آتے. بس انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی، یہی ہم کہیں گے. جی نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور مختار صفی کے کیا اختلافات تھے؟ پولیٹیکل اختلاف. جی پولیٹیکل اختلاف تو ہوتا ہے نا، جب آپ کو پتا ہے سیٹ کے اندر کئی چیزیں پھر ایسی موجود ہوتی ہیں، تو پولیٹیکل اختلافات. باقی جتنا مختار نامہ میں انہوں نے ایگزیجریٹ کر کے بتایا اتنا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پولیٹیکل اختلاف تو تھے. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت عثمان غزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آئی ہے کہ ان کو بنا حساب و کتاب جنت ملے گی، کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں جی، یہ تو 10 ان اصحاب میں سے خوش نصیب ہیں جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی، اور 3 مواقع کے اوپر جنت کی بشارت ملی. جامعہ ترمذی میں آتا ہے جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین لے کر دی اور مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، اور تبوک کے موقع کے اوپر جب جنگ کے لیے اللہ کے نبی الاسلام کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کی، ساز و سامان کے لدے ہوئے اونٹ دیے، تو نبی الاسلام نے فرمایا عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے کیا ہم شیعہ مجلس سن سکتے ہیں کربلا کے متعلق؟ جی ہم تو کبھی پابندی نہیں لگاتے، ہم تو کہتے ہیں آپ کرسچنز کو بھی سنیں، جوز کو بھی سنیں، وہابیوں کو بھی سنیں، شیعوں کو بھی سنیں، بریلوی دیوبندیوں کو بھی سنیں، اور تصدیق کریں کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ہے کہ نہیں. سن کے اس کو ٹھیک نہ مان لیں کہ جو کوئی یہ کہہ رہی ہے ایسا ہی ہوا ہوگا، تصدیق کریں، اور مہربانی کریں وہاں سے سن کے ہم سے آگے نہ پوچھا کریں، انہی سے پوچھا کریں کہ یہ کہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں آپ لوگ. یہ تو نہیں کہ پوری دنیا سے جو کچھ آپ لوگ سنتے ہیں ہم نہیں آگے اس کا جواب دینا ہے. ان سے بھی پوچھیں، خاموشی کا بائی کاٹ کریں، تاکہ یہ لوگ جب ممبر پہ چڑھیں تو ذمہ داری کے ساتھ بیان کریں. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یزید کو حکمرانی کے لیے نامزد کیا تھا؟ جی نامزد بھی کیا تھا، اور باقاعدہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ بیعت لی تھی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. اور یہ جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے پچھلی اتوار کو، جو ماشاءاللہ 3-4 دن کے اندر 8 لاکھ کراس کر چکی ہے آفیشیل چینل کے اوپر، اس میں نے یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا، 5B ریسرچ پیپر میں بھی لکھا. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے عاشورہ کے دن قبرستان جانا کیسا ہے؟ کوئی اس حوالے سے کوئی علیحدہ سے حدیثیں تو موجود نہیں ہے. قبرستان تو روزانہ جانا چاہیے، آخرت کی یاد آتی ہے، مسلم شریف میں حدیث. باقی یہ شب رات
یا عید یا عاشورہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس دن بھی آپ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن ایک مخصوص کر کے کہ کوئی ہے ایسا، تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے، کیا فتنے اور فساد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی نہیں شروع ہو گئے تھے؟ عمر سیریز کے اندر تو کچھ ایسا ہی دکھایا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہند آپس میں باتیں کر رہے ہیں جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے. دیکھیں شروع میں تو ظاہر کنوکشن والا ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دے دی، اور جنگ یرموک بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے لڑی ہے. لہٰذا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لوگ کوئی اسلام کے دشمن تھے اسلام لانے کے بعد بھی، تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. ہاں اس پیشن کے ساتھ اسلام کے ساتھ یہ کمیٹڈ نہیں تھے جس طرح باقی لوگ تھے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو زیادہ صحبت حضور کی ملی ہوئی تھی، اور ان کی ظاہر بادشاہت بھی چھینی تھی، لیکن بہرحال مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور بالکل ہمیں کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ اپنا اخلاص شو کیا. باقی بشری تقاضے کے تحت جو کوئی بیچ میں حرکتیں ہوئیں وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، باقی اسلام تو قبول کیا. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم نیاز کرے یا سبیل کرے، ان کا ویسا عقیدہ نہ ہو مشکل کشا والا، تو کیا عام کھا سکتے ہیں وہ نیاز یا سبیل؟ یہ سوال ہی ردی کی ٹوکری میں پھینکے. غیر مسلم کیوں لکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیا مطلب اسے میسج دینا چاہتے ہیں؟ نیکسٹ. اگلا سوال ہے، کلمہ علی ولی اللہ کلمہ کس بک سے ثابت ہے؟ کسی بک سے ثابت نہیں ہے جی، کلمے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سلوگن کے طور پہ، جس طرح سنی خلافت راشدہ حق چار یار علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کی روشنی میں کہہ دیتے ہیں، اس طرح شیعہ علی ولی اللہ کہہ دیتے ہیں. اس کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنی کا بھی یہی ہے، شیعہ کا بھی یہی ہے. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے، غم حسین میں رونا صحیح ہے؟ سنت ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی ماما کو ماتم کرنے کے بارے میں حدیث بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سید زادیاں کرتی ہیں، اپنے پیرنٹس کو کیسے منع کریں کہ یہ بدعت ہے؟ بس جیسے آپ نے منع کیا ایسے ہی منع کریں، اور انہیں بتائیں کہ شیعہ جو نہج البلاغہ مولا علیہ السلام کے خطبات کا جو مجموعہ ہے، اس میں جو انڈیکس میں آپ جا کے دیکھیں کہ جو مولا علیہ السلام نے رسول اللہ کی میت کے اوپر خطبہ دیا ہے، اس میں دو انہوں نے جملے بولے ہیں. ایک تو یہ کہ یا رسول اللہ آپ کی موت عام انسانوں عام نبیوں کی موت والا معاملہ نہیں ہے، اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، یعنی اب کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی. تو لہٰذا اگر کسی نے کوئی کشف الہام یا امامت کے نام پہ یہ مانا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی کلام کرتا ہے تو ختم نبوت کے منافی. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اہل البیت کو اس موت کے غم میں خاص کیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کے یہاں پہ جان دے دیتے. اس حوالے سے انہوں نے کوئی ماتم یا اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کیا. نیکسٹ.